میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی طرح میں حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ سرکار علیہ السلام فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے، ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب سرکار علیہ السلام افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر اپنی گود سے سفید کاغذ میرے آقا فرماتے ہیں میں نکالوں گا اور اسے دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا، بسم اللہ۔ بس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے، اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار کے فرشتوں، او اینجلز آف مائی اللہ عز و جل، پلیز اسٹاپ۔ اے اللہ عز و جل کے فرشتوں رکو، اور میں اس بندے سے تو بات کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی سعادت اور کرامت رکھتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا ہے۔ آپ کون ہیں؟ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے، درود پاک پڑھنا دنیا میں تو مشکلوں کو دور کرتا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ درود پڑھنا درود پڑھنے والے کو کام آئے گا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا
جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بیسترا ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور ناظرین، غور فرمائیے، درود پاک کے اس قدر فضائل ہیں۔ صبح سے شام ہمارا ایک جدول ہے، ہم پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، لیکن سوچئے اس پورے دن میں ہم درود پاک کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو تو ہم درود پاک کی دعوت دے رہے ہیں مگر ہم درود پاک پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ درود پاک کی کثرت میں کمی ہے تو آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم جو ہمارا مدنی انعام ہے ہم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سکسیس، کامیابی، یہ ایک ایسی خواہش ہے، ایک ایسی تمنا ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں انسکسیسفل پرسن رہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے اور کامیابی اس کے قدم چومے، جس کام میں میں ہاتھ ڈالوں وہ کام کامیاب ہو جائے اور کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھوں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر اپنی روز مرہ کے معمولات پر نظر دوڑائیں، چونکہ یہاں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، یا اگر دعوت اسلامی کے وہ ذمہ داران بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو اول دوم سوم طلبہ میں میرا نام رہے، میں اگر استاد ہوں تو میرا شمار جامعۃ المدینہ کے اچھے اساتذہ میں ہو جائے، میں اگر ناظم ہوں تو ٹاپ ناظمین میں جناب میں کامیاب، میرا جامعہ کامیاب ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا اگر ذمہ دار اس وقت سن رہا ہے تو اس کے ذہن میں تمنا ہوتی ہے میرا علاقہ، میرا ڈویژن، میرا شہر مدنی کاموں میں ترقی کرے۔ انسان ہر شعبے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سکسیسفل رہوں، میں کامیاب رہوں، مگر وجہ کیا ہے؟ کام میں اگر 12 کام کرتا ہوں تو 1-2 میں کامیابی مل گئی تو مل گئی، باقی کے اندر نارملی جو ہے میں پیچھے رہ جاتا ہوں یا ناکامی مجھے ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سب باتوں کا جواب بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی اس کو کام کرنا ہے وہ کرے تا حصول کامیابی، جب تک ٹل دا سکسیس، جب تک سکسیسفل نہ ہو جائے، جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس کام کو استقامت کے ساتھ کانسسٹنٹلی کرتا رہے، استقامت اپنائے رہے، اور یقیناً پابندی کا اختیار کرنا۔ جبھی تو کہتے ہیں استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کے ہے، پابندی سے کرنا جو ہے وہ ہے مشکل کام۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ استقامت کہتے کس کو ہیں، اور پھر استقامت حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور اگر حاصل کر لیا جائے تو ملتا کیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وجہ یہ ہے انسان جو ہے فطرتاً اس کی طبیعت جو ہے نا وہ جلد باز ہے، وہ جلدی کرتا ہے ہر کام، لا ابالی پن ہے اس کے اندر، اور کسی کام کو وہ استقامت سے نہیں کرتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی کام کو انجام تک پہنچاتے پہنچاتے وہ ناکام ہو جاتا ہے اور کامیابی اس سے دور رہتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو، مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم ہو، اساتذہ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو اور آپ کام استقامت سے کریں تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک ننھا سا قطرہ ہے، مسلسل کنٹینیوسلی ڈراپ آف واٹر اگر اسٹون پر گرتا ہے
ایک ننھا سا قطرہ مسلسل پتھر پر گرے، حالانکہ اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اس میں کمال کیا ہے؟ استقامت ہے، کنسسٹنٹلی وہ ایک لگاتار گرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ پتھر میں بھی سوراخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ کام اگر استقامت کے ساتھ چھوٹا کیا جائے وہ کامیابی دلا دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، چوٹیاں جمع ہوتی ہیں، اور اس روٹی کے ٹکڑے کو، حالانکہ وہ بڑا پیس ہوتا ہے، کھانے کا کوئی گوشت کا ٹکڑا لے لیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے لیں، کوئی کھانے کی چیز لے لیں، حالانکہ وہ بظاہر ایک بڑی چیز ہے، چونٹی بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر چونٹیاں اس کے گرد جمع ہو جائیں، چند چونٹیاں جمع ہو کر اگر اس پر کوشش کرنے لگیں، وہ گرتی ہیں، پڑتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چونٹیاں اس کھانے کے ٹکڑے، اس پیس آف روٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے طلباء، اے میرے اساتذہ، اے ناظمین، اے مجلس کے اسلامی بھائیوں، آج ہم بعض اوقات جامعات میں ترقی نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ ایک طالب علم یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں پڑھتا تو ہوں مگر مجھے کامیابی نہیں ملتی، میں ایک اچھا انسان، پرفیکٹ میں طالب علم بننا چاہتا ہوں مگر میں اس حد تک نہیں پہنچ پاتا۔ ارے ایک چھوٹی چونٹی وہ اگر مسلسل کوشش کرتی ہے، کامیابی اسے مل جاتی ہے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ارے گھبرائے وہ جس کا عطار نہیں ہوتا، عطار کے مرید ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، حنفی ہیں، غوث پاک کے غلامی کا پٹا گلے میں ہے۔ ہمت تو باندھیے، کنسسٹنٹلی کام تو کیجئے، استقامت کا دامن تو تھامیے، پھر کامیابی آپ کے قدم نہ چومے تو پھر دیکھیے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ اگر کوئی طالب علم اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے اور اس میں محنت بھی کرتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ طالب علم ایک دن مفتی بن جاتا ہے، وہ طالب علم استاد بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، اپنے ادارے کا ایک نامور استاد بن کے نکلتا ہے۔ اس کے پیچھے تاریخ اٹھائیں تو اس نے استقامت کے ساتھ کنسسٹنٹلی اسٹڈی کی ہوگی، استقامت کے ساتھ اس نے پڑھائی کی تو وہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ چائلڈ لیبر کا قانون نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں غربت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جا کر مکینک کا کام کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ چھوٹو جو ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد استاد بن گیا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس نے کام چھوڑا نہیں، وہ سیکھتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا، اور اب اس نے اپنا گیرج، اپنا جو بھی اس کا معاملہ تھا اس نے کھول لیا۔ اسی طرح مبلغ کے بارے میں دیکھ لیں، ایک تو وہ ہے جو درس دیتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہی رہتا ہے، مجھے درس دینا ہی نہیں آتا، میں بیان کیسے کر سکتا ہوں، بھائی میرے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، مجھ سے بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک مبلغ وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا رہتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے بیان کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بہترین مبلغ بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں۔ اسی طرح لکھنے والوں کو دیکھ لیں، کچھ اسلام بھائی کی عادت ہوتی ہے لکھنے کی، لکھتے کوشش کرتے ان کی تحریر پورے جامعہ میں سب سے اچھی تحریر ہو جاتی ہے، مصنف بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے ایسا نہیں کہ خواب میں لکھنا سیکھا اور صبح کتاب لکھ دی ہوگی، انہوں نے کوشش کی، اس طرف اپنا ذہن لگایا اور کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ یہ کام کیا، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ ارے مریض کی بات لے لیں، جو مریض ہوتا ہے، ایک مریض وہ ہے جو بیمار تو ہے، اس کے پاس دوائی لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ایک دوائی کھاتا ہے، دوسرا کورس نہیں کرتا، بیمار ہی رہتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد بیماری حملہ کرتی ہے۔ مگر جو مریض استقامت کے ساتھ اپنا علاج کرتا ہے، بات وہی ہے شروع میں جو میں نے کہی تھی، اللہ کی رضا شامل ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہو، اس مریض کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ استقامت اگر کنٹینیوسلی ہو، مسلسل کام کیا جائے تو اس میں کامیابی قدم چومتی ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کے برعکس اگر انسان جو چیزیں ناکام ہونے پر اسے ملتی ہے نا، ہم چھوڑ تو دیتے ہیں عجلت کی بنا پر اور جلد بازی کی بنا پر، نہیں کامیابی ملتی تو استقامت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی سکون سے یہ سوچیں کہ اگر میں نے 8 سال پڑھا اور اچھا طالب علم نہ بنا تو مجھے نقصان کیا ہوگا؟ میری زندگی کے 8 سال کے بعد بھی مجھے عبارت پڑھنا نہ آئی، 8 سال کے بعد بھی میں تدریس کے قابل نہ بنا، 8 سال کے بعد بھی میں دعوت اسلامی کی کسی ذمہ داری کے قابل نہ بنا، تو میں نے اپنے زندگی کے ان 8 سالوں میں کیا کیا؟ ایک استاد، ایک ناظم اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں نے یہ کام استقامت کے ساتھ نہ کیا
اور آگے جا کر اس کے نقصانات مجھے کیا کیا ملیں گے. تو اگر انسان ان تکالیف پر غور کر لے جو اس کو استقامت نہ کرنے کی وجہ سے جو ناکامی ملے گی، اس پر جو تکالیف ملیں گی، تو اس تکلیف کو بہت مشکل ہے برداشت کرنا. ابھی صبر کر لیجئے، ابھی استقلال اور مضبوط ارادوں کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کیجئے، پھر کامیابی ملنے کے بعد زندگی بھر کا سکھ آپ کے لیے ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب استقامت کہتے کس کو ہیں یہ ہم نے سن لیا. استقامت کی اقسام کیا ہے؟ استقامت کی بھی کچھ قسمیں ہیں. یاد رکھیے، ہر استقامت محمود نہیں ہے. ہر استقامت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی نہیں ہے. ہر کام کنسسٹنٹلی کرنا وہ بہت زیادہ سپیریئر نہیں ہے. اب استقامت کی قسمیں کیا ہیں؟ استقامت کبھی تو فرض اور واجب ہوتی ہے. استقامت کی 4 قسمیں، چاہیں تو نوٹ کر لیں میرے طلبہ. پہلی استقامت کی قسم ہے فرض و واجب. دوسری قسم ہے مستحب. تیسری قسم ہے مباح. اور چوتھی استقامت کی قسم حرام. جی ہاں، استقامت کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے. اب فرض و واجب کون سی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ وہ استقامت ہے جس کا اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے. وہ کیا ہے؟ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر نصاب وغیرہ ہے تو زکوٰۃ دینا، اگر فطرہ وغیرہ واجب ہو گیا تو فطرہ دینا، قربانی ہے تو قربانی وقت پر دینا. یہ وہ فرائض اور واجبات ہیں جس پر تو استقامت آپ نے کرنا فرض اور واجب ہے. اب دوسری جو استقامت کی قسم ہے وہ ہے مستحب، یعنی جس کو کرنے میں فائدہ ہے، ثواب ہے. وہ کیا ہے؟ نفل نماز، روزے اور ذکر و اذکار. اب مباح یہ وہ استقامت ہے جس کو اگر کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب اس کے نہ کرنے پر کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہے، کرنے کی اجازت ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. جیسے دنیاوی پڑھائی لوگ کرتے ہیں، اس میں بظاہر کوئی دنیاوی پڑھائی میں، ہاں اگر اس میں اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں تو شاید کچھ ثواب کی صورت ملے گی اگر وہ جائز طریقے سے پڑھا جائے. ورنہ کئی ایسے زندگی کے امور ہیں جو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، موبائل فون پر گفتگو کرنا، جناب اب اس کے علاوہ بات چیت کرنا، دوستوں میں بیٹھنا. یہ اگر تو شریعت کے دائرے میں ہے تو مباح ہے، لیکن اس استقامت کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک استقامت ایسی ہے جو حرام ہے، اور بدقسمتی یہ ہے ہمارا معاشرہ اس استقامت میں بہت گرفتار ہے، اور وہ استقامت ہے گناہوں پر استقامت. گناہ کرنا، بدنگاہی پر استقامت، فحش کلامی پر استقامت، حرام روزی پر استقامت، ماں باپ کو ستانے پر استقامت. طلبہ غور کریں غیبت پر استقامت، طلبہ غور کریں اساتذہ کے بارے میں بری باتیں کرنے پر استقامت، اور طلبہ غور کریں فضول باتیں کرتے کرتے اپنی باتوں کو حسد، تکبر، بہتان، غیبت، ریاکاری نہ جانے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس پر ہمیں استقامت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جامعہ کی عمارت میں رہتے ہوں، صبح سے لے کر شام تک گھر سے دور ہیں، والدین توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بننے گیا ہے. استقامت تو حاصل کرنی تھی پڑھائی پر، استقامت تو حاصل کرنی تھی عبادت پر، استقامت تو حاصل کرنی تھی مدنی کاموں پر، استقامت تو حاصل کرنی تھی اپنے جدول پر عمل کرنے کے لیے. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام استقامت میں مبتلا ہو گئے ہیں، کنٹینیوسلی ہم سن کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ گناہ پر استقامت، صغیرہ پر استقامت اسے کبیرہ بنا دیتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر کبیرہ پر استقامت ہے تو وہ تو ایمان کے چھن جانے کے خوف کی طرف لے جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ آج جو ہم استقامت کے بارے میں سن رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، استقامت پائی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو مانگو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان پر استقامت، شرک سے بچنے پر استقامت، اخلاص پر استقامت، اگر یہ استقامت حاصل ہو جائے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا انعام حاصل ہوتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم طلبہ اسلامی بھائیوں، آج ہم یہ سوچیں، اتنے فضائل، اتنی برکتیں ہیں استقامت کی، تو وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا سمٹمز؟ وائی
ہم کنسسٹنٹلی کی طرف نہیں آتے. وہ وجہ کیا ہے جس کی بنا پر انسان، قرآن پاک میں ہم نے فضائل سنے، ہم نے اس کی برکتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن انسان استقامت کیوں حاصل نہیں کرتا؟ اس کے چند اسباب ہیں. آج ہم سب نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں وہ ریزنز، وہ اسباب مجھ میں تو نہیں پائے جاتے. اب پہلا سبب کیا ہے؟ نفس و شیطان کی مداخلت. مجھے بتائیے، آپ عالم دین بن جائیں گے، آپ ایک بہت بہترین استاد بن جائیں، آپ مفتی بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں، مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں، دعوت اسلامی کی بڑی ذمہ داریوں پر آ جائیں، کیا شیطان یہ چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا. تو وہ آپ کو سستیاں دلائے گا، وہ آپ کو جناب ورغلائے گا. ایسے کئی طلبہ ہوتے ہیں جو اولا میں داخلہ لیتے ہیں، دور حدیث تک نہیں پہنچتے. ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ہمارے داخلے کتنے آتے ہیں اور فارغ کتنے ہوتے ہیں. تو راستے کے اندر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال ڈال کر اپنے اس عزم سے، اپنے اس ارادے سے، نیکی کے اس راستے سے اسے دور کر دیتا ہے. اس کی طبیعت میں بے قراری آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے. تو نفس و شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نیکیوں پر آپ کو استقامت مل جائے. تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ انسان نفس و شیطان کے ورغلانے میں استقامت نہیں پاتا. دوسرا سبب، نتیجے کے طلب میں جلد بازی. وی نیڈ پرومپٹ ریزلٹ، امیڈیٹ ریزلٹ. ہم چاہتے ہیں فوراً نتیجہ ملے. ابھی جناب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں فرسٹ آ جاؤں. ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے عبارت آ جائے. ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے یاد ہو جائے. ابھی میں نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا، مجھے نگران بنا دیا جائے. جناب میں ناظم بنا ہوں تو مجھے مجلس میں لے لیا جائے. استاد سمجھتے ہیں کہ جناب مجھے اور ترقی مل جائے، آگے کے پیریڈ دے دیے جائیں. پرومپٹ ریزلٹ، فوری نتیجے کی جلد بازی جو ہے وہ استقامت نہیں حاصل کرنے دیتی. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ وقت لگتا ہے. کنسسٹنٹلی کام کرتے رہیے، استقامت کے ساتھ کرتے رہیے، ترقی آپ کے قدم چومے گی. ڈائریکٹلی کوئی چھت پہ نہیں پہنچ سکتا. کسی کو کہیں کہ بھائی 100 منزلہ عمارت ہے، اس کی چھت پہ آپ نے پہنچنا ہے، وہ ایک قدم بڑھا کر نہیں پہنچے گا. اگر سیڑھیوں سے جائے گا تو بھی اس کو وقت لگے گا. آپ کہیں گے اب لفٹ کا زمانہ ہے، چلیں بھائی لفٹ میں بھی جانے کے لیے کچھ تو ٹائم لگے گا. تو اگر چھت پر پہنچنا ہے، اگر بلندی پر جانا ہے، اگر ترقی کرنی ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جلد بازی، فوری رزلٹ، یہ نتیجے کی جلد بازی جو ہے وہ انسان کو استقامت سے دور کر دیتی ہے. تو اپنے ذہن میں فوری نتیجے کا حل. مجھے بتائیے، آپ نے اولا میں داخلہ لیا، اسی سال تو آپ کو دور حدیث کی سند نہیں دی جاتی نا؟ کیوں نہیں دی جاتی؟ 8 سال کے بعد آپ کی باری آتی ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت مانگتی ہیں، جس کو آپ نے کوشش کرنی ہوگی تب جا کے حاصل ہوگا. راتوں رات امیر بھی کوئی نہیں بنتا، اس کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اب تیسری بات، غیر استقامت پذیر لوگوں کی صحبت. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. ہم بیٹھتے بھی اس کے ساتھ ہیں جو خود استقامت والا نہیں. آج پڑھ رہا ہے تو کل نہیں پڑھ رہا. آج فکر مدینہ وہ کر رہے ہیں، کل وہ نہیں کر رہے. آج جناب وہ درس میں بیٹھ رہے ہیں، کل وہ نہیں بیٹھ رہے. ہماری دوستیاں، ہمارے فرینڈ سرکل، اگر طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہی طلبہ ہیں کہ جو مدنی کاموں میں بھی سست ہیں. وہی طلبہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھائی میں بھی پیچھے ہیں. ہمارے دوست بھی وہی طلبہ ہیں جو ہمیں جناب مرکز کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی گیدرنگ، اپنا سرکل بنایا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نہ خود پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہمیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، عقابوں کا ہم نشین ہوتا ہے. کبھی آپ نے بڑے پرندے کو چھوٹے پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. تو جس نے ترقی کرنی ہے، جس نے واقعی پڑھنا ہے، جس نے واقعی دعوت اسلامی میں آگے بڑھنا ہے، تو ایسے طلبہ تلاش کیجئے جو مدنی کاموں میں بھی پرفیکٹ ہوں، جو پڑھائی میں بھی آگے ہوں. نگران شورا بڑی پیاری بات پچھلے دنوں اساتذہ کا مشورہ تھا تو فرما رہے تھے کہ جس طرح 2 آنکھیں ہیں نا، دعوت اسلامی کے طلبہ جو اساتذہ ہیں، ناظمین ہیں، مجلس کے اراکین ہیں، وہ غور سے سنیں کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں جو طالب علم ہے، جو استاد ہے، جو ناظم ہے، وہ جس طرح ایک آنکھ اور دوسری آنکھ برابر دیکھتی ہے. آپ کی ایک آنکھ برابر دیکھتی ہو اور دوسری کم دیکھتی ہو، زندگی بھر تکلیف ہوتی ہے. بندہ پریشان ہی رہتا ہے کہ یار میری ایک آنکھ کا نمبر زیادہ ہے، ایک آنکھ کا کم ہے. دونوں آنکھیں برابر دیکھیں تو طبیعت میں بھی فریشنس ہوتی ہے، طبیعت بھی حشاش بشاش ہوتی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے جامعات میں ایک آنکھ سے دیکھنا، اگر تعلیم ہے، علم دین ہے، آپ کا درس نظامی ہے، تو دوسری آنکھ سے دیکھنا مدنی کام ہے.
अगर ये दोनों आंखें बराबर देखेंगी तो आप परफेक्ट मदनी इस्लामी भाई बनकर निकलेंगे, जिसकी दावत इस्लामी को जरूरत और आगे दावत इस्लामी में तरक्की के रास्ते हैं। हमारा मदनी मकसद बहुत बड़ा है, हमारा एम बहुत बड़ा है। हमने वो गोल अचीव करना है कि ना सिर्फ अपने आप की रेक्टिफिकेशन करनी है, ना सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है, बल्कि सारी दुनिया के लोगों की जाके इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ऐ मेरे तलबा, आपको काम बड़ा करना है तो आप अपने हौसले बुलंद कीजिए और इस्तिकामत के साथ ऐसे तलबा तलाश कीजिए जो मदनी कामों में आगे हों, ऐसे तलबा पढ़ाई के अंदर भी आगे हों। याद रखिए, जो सिर्फ मदनी काम करता है, पढ़ाई नहीं करता, वो भी आगे आके जामिया में तरक्की नहीं कर सकता। जो सिर्फ पढ़ाई करता है, मदनी कामों से मुंह मोड़े बैठा है, वो भी तरक्की नहीं करेगा। आप ऐसे इस्लामी भाई बनिए और ऐसे इस्लामी भाइयों की सोहबत तलाश कीजिए कि वो दोनों कामों में फाल हों। इंशाअल्लाह ऐसे बनते चले जाइए। दावत इस्लामी में आपका मुस्तकबिल रोशन है, तरक्की के दरवाजे हैं, मजालिस खुली हुई हैं, बैरून मुल्क में इस्लामी भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, दुनिया भर में आपकी जरूरत है। मगर ऐसा परफेक्ट और ऐसा कामिल हमने बनना है, इंशाअल्लाह दुनिया में जहां जाएंगे अपनी दावत इस्लामी का नाम रोशन करेंगे। अब बात आई इस्तिकामत की। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो गैदरिंग्स हैं, हमारा उठना बैठना, हम बैठते ही उसके साथ हैं जो काफिले में नहीं जाता, बैठते ही उसके साथ है जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको उस्ताद साहब को सबक ही नहीं सुनाना, अरे उसके साथ बैठे कि जो खुद पढ़ रहा है। आपकी कहते ना, दोस्त वो होना चाहिए जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। आप बताइए क्या हमारे ऐसे दोस्त हैं? ऐसी गैदरिंग तलाश कीजिए। एक और इस्तिकामत ना मिलने की वजह वो है बेफिक्री। फिक्र ही नहीं है, ना दुनिया की फिक्र है ना आखिरत की फिक्र है। भाई दुनिया के अंदर बनना क्या है इसका कोई एहसास नहीं है। वालिदैन ने भेज दिया, हम यहाँ आ गए, 8 साल जामिया में रहेंगे, उसके बाद क्या होगा देखी जाएगी। अरे आपको आपके मुस्तकबिल इस वालिदैन की उम्मीदें, मरकज की उम्मीदों की फिक्र होनी चाहिए, फिर आखिरत की भी फिक्र होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे गुनाहों पर इस्तिकामत है, अल्लाह ना करे गीबत और इस तरह की बुरी बातों पर इस्तिकामत है, तो ये आखिरत की फिक्र से जो बेफिक्री है, ये भी इंसान को नेक आमाल पर इस्तिकामत नहीं देने देती। और इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात इस्तिकामत ना मिलने की वजह जरूरत से ज्यादा बोझ लाद देना भी होता है। आप इतना काम कर ही नहीं सकते, 50 काम एक साथ शुरू कर दें तो सारे छोड़ देंगे आप। क्यों भाई? मैंने जनाब वो कुरान पाक पूरा तर्जमे से पढ़ना भी शुरू कर दिया है, मैंने ये हदीस की किताब भी शुरू कर दी है, फलां किताब भी मैंने पढ़नी है, ये भी मैंने 15 दिन में पूरी करनी है, ये भी जिम्मेदारी ले ली है, ये भी काम ले लिया है, नाजिम भी बन गया हूँ, अपने दर्जे का मुझे बड़ा भी बना दिया गया है। अगर इतने 50 काम एक साथ ले लेंगे तो हर आदमी इतने सारे काम नहीं कर सकता। 5 कीजिए, इस्तिकामत के साथ कीजिए, थोड़ा कीजिए, पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल होंगी। आप देखिए, ऐसा तो नहीं मैंने अपने ज़िम्मे इतने काम ले लिए कि कोई काम पूरा नहीं होता। तो कुछ काम लेकर उसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आप हासिल करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात पहले भी की गई थी, दोबारा अर्ज कर रहा हूं। इस्तिकामत के हमने ये असबाब तो सुने कि जिसकी बिना पर इस्तिकामत नहीं मिलती। एक और सबब ये होता है कि हालात मुवाफिक नहीं होते, ये भी बदकिस्मती होती है। बाज़ औक़ात तबीयत खराब हो जाती है, बाज़ औक़ात इंसान जो है उसके अमराज के गलबे हो जाते हैं, नागानी आफतें आ जाती हैं, फैमिली पर प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से तालिब इल्म को या इस्लामी भाई को इस्तिकामत नहीं मिलती। अब इन तमाम बातों का हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये है, हम दुआ कितनी मांगते हैं। अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हम अपने रब से अपने मसाइल के हल के लिए दुआ कितनी मांगते हैं। आप अगर इस्तिकामत चाहते हैं तो उस रब्बे करीम से मांगिए जो इस्तिकामत अता फरमाता है, वो उस रब्बे करीम से मांगिए जो हाफजा अता फरमाता है, उस मालिक के करीम से मांगिए जो जाहिल को भी आलिम बना सकता है। अरे उसके दर पे क्या नहीं मिल सकता। हमारा यकीन होना चाहिए, हमारी दुआओं में गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए, हमारी दुआओं में रिक्कत होनी चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे बताइए, आप पढ़ रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं, आपको नहीं हो रहा याद, आप उस्ताद के पास जाते हैं, तालिब इल्म के पास जाते हैं, फिर भी याद नहीं होता, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अरे रब के पास कब गए? आपने अपने हाथ कब उठाए? अपने सर को कब झुकाया? अगर आपको कोई परेशानी है,
कोई मुश्किल है, अपने रब को याद कीजिए। आप तो माशाअल्लाह जामिया में हैं, 5 वक्त बाजमात नमाज का सिलसिला है, खुश नसीब तलबा तहज्जुद पढ़ते हैं। तहज्जुद तो वैसे ही दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अरे रो रो कर अपने रब से इस्तिकामत मांगिए, रो रो कर अपने रब से इल्म नाफे मांगिए, रो रो के अपने रब से आलिम में बाअमल होना मांगिए। अरे उलमा के फजाइल कैसे हैं? कुछ तलबा कहते हैं जनाब वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, उसने इतनी तरक्की कर ली, हम तालिब इल्म ही रहे, हमें क्या फायदा हुआ? अरे कभी अपने हौसले पस्त मत होने देना। आलिम बाअमल बन गए, अगर अल्लाह की बारगाह में इल्म दीन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में शुमार हो गया। मुझे बताइए आज तक क्या आपने ऐसी हदीस सुनी थी कि फला इंजीनियरों या फला डॉक्टरों या फला प्रोफेसरों की लिखने वाली सियाही के मुकाबले में शहीदों के खून को तोला जाएगा? अगर ये शरफ हासिल है तो उलमा को हासिल है कि एक तरफ शहीदों का खून होगा और एक तरफ उलमा के लिखने जाने वाली सियाही को तोला जाएगा। और उलमा के कलम से लिखी गई जो सियाही है वो शहीदों के खून से ज्यादा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों वजनदार हो जाएगी। ये शरफ आपको हासिल है, ये बरकत आपको हासिल है कि आपको वारिस अंबिया कहा गया। अगर ये शरफ हासिल है, इस प्राउड को फील कीजिए, इस फखर का एहसास कीजिए और फिर इसका हक अदा कीजिए। इस्तिकामत का दामन थामे रहिए। अब चंद वाकयात, वक्त चूंकि कम है, मैं उन बुजुर्गाने दीन के सुनाना चाहता हूं कि जिन्होंने कैसी इस्तिकामत हासिल की और आज हमारे लिए मशअले राह हैं। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत सरी सकती रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि मैंने हजरत जुरजानी को सत्तू फांकते हुए देखा। सत्तू खाते थे। सवाल किया आप रोटी क्यों नहीं खाते? फरमाया कि मैंने रोटी खाने और सत्तू खाने के दरमियान 90 तस्बीहात का फर्क पाया है। यानी जितनी देर में रोटी खाता हूं और सत्तू जितनी देर में खाता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम 90 टाइम्स तस्बीहात, 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं। लिहाजा मुझे 40 साल हो गए हैं, 40 इयर्स हो गए हैं, मैंने रोटी नहीं चबाई है। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, वक्त की कैसी अहमियत थी। 40 साल हमसे कोई काम 4 माह नहीं होता। हमने कई नियतें की हैं, हमने कई अज़कार शुरू किए होंगे, हमने कई नवाफिल शुरू किए होंगे, हमने तिलावत का अहदाफ बांधे होंगे, हमने सबक पढ़ने की तैयारी की होगी। इबारत इतनी बार पढ़ूंगा, इतनी बार सबक को दोहराऊंगा। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने खत्म। इस्तिकामत नाम की चीज ही नहीं है। अरे उनके इबादतों का क्या हाल होगा जरा सोचिए कि जिसने 40 साल तक रोटी इसलिए ना चबाई कि 90 तस्बीहात मजीद पढ़ लेंगे। ए जामिया में रहने वालों सोचिए, लोग हमें नेक समझते हैं, हमारी नेकियां कितनी हैं, हमारे आमाल कितने हैं, हमारी तिलावत कितनी है, हमारे जिक्र अस्कार कितने हैं, हमारा इबादत की तरफ रुझान कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, बदनी लिबास, तालिब इल्म, जामिया का तालिब इल्म, जामिया के उस्ताद, नाजिम, मजलिस के अराकीन, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि लोग तो समझ रहे हैं सारा दिन जनाब मस्जिद और मदरसे में होते हैं, मगर इस पूरे दिन में इबादतें कितनी हैं। हमारे बुजुर्गान दीन का हाल क्या होता। मजीद सुनिए, किसी ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इनकी इस्तिकामत देखी। इनको देखा कि आप घर के अंदर तशरीफ फरमा हैं और आपके घर की जो छत है उसके शहतीर को दीमक खा गई, करीब था कि वो गिर जाएगी। आपसे कहा हजरत आपको मालूम है आपके घर की छत गिरने वाली है। आप फरमाते हमारे बुजुर्गों ने हमें बेकार देखने को मना फरमाया है, लिहाजा 20 साल हो गए हैं मैंने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा है। अपने घर की छत को 20 इयर्स हो गए उन्होंने नहीं देखा है। सोचिए हम क्या नहीं देखते। एक तालिब इल्म सुबह से शाम तक सोचे कि मेरी आंखें किताब, कुरान और नेक बातें कितना देखती है और बुरी तरफ मेरी आंख कितनी बार उठती है। हर चीज मुझे देखनी है। और ये बुजुर्गान दीन इस्तिकामत। आप कहेंगे जनाब हम भी कुफले मदीना लगाते हैं, कुफले मदीना का ऐनक इस्तेमाल करते, कितने दिन निगाहें नीची रखी, कितने दिन लिखकर गुफ्तगू की, कितने दिन जबान का कुफले मदीना लगा, चंद दिन। 20 साल तक अपने घर की छत को ना देखा। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो औलिया किराम की बात थी। अब आप कहेंगे कि जनाब हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम जनाब मदरसे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आइए मैं आपको चंद वाकयात उन बुजुर्गान दीन के सुनाता हूं कि जो पढ़ने लिखने, इल्म दीन को फैलाने में भी अपना कमाल रखते थे और उनकी इस्तिकामत का क्या हाल था और वो किस तरह, जिस तरह इल्म की राह पे अपनी मिसाल आप थे,
جب عبادت کا میدان آتا تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتے. میں اس کی بات کروں گا جس کے ہم سب فالوورز ہیں, میں اس کی بات کروں گا جس کے فقہ کی ہم سب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ تمام رات جاگتے تھے اور رات کی 2 رکعتوں میں ہر رات پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے, اور مناجات میں اس قدر روتے تھے کہ ان کی گریہ و زاری کو سن کر پڑوسیوں کو رحم آ جاتا تھا. جیل خانے کی جس کوٹری میں آپ کی وفات ہوئی, آپ نے وہاں پر 7,000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا. مشہور محدث مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو مسجد میں داخل ہوا تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کان میں آئی. اس قدر قرات جو تھی دل نشین تھی, شیریں تھی, اتنی پیاری تھی کہ میں کھڑے ہو کر سنتا رہا, یہاں تک کہ ایک منزل پوری ہو گئی. میں نے سمجھا کہ اب یہ پڑھنے والے قاری صاحب جو ہیں اب تو رکوع کر لیں گے, ایک منزل تلاوت کر لی ہے, مگر وہ برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ قاری صاحب کون ہیں, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا, قریب جا کر دیکھا تو وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عشاء میں امام اعظم نے, امام صاحب جو تھے مسجد کے, انہوں نے سورہ اذا زلزلت پڑھی. امام اعظم بھی جماعت میں شریک تھے. اے حافظوں, اے وہ اسلامی بھائیوں جنہیں قرآن مجید کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے, کیا کبھی ہم پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ امام نے کوئی عذاب قبر یا آخرت کی تلاوت کی ہو, آیت کی تلاوت کی ہو, اور ہمیں کوئی جھرجھری آئی ہو, ہمیں اپنی آخرت یاد آئی ہو؟ ارے وہ اسلامی بھائی, وہ باہر رہنے والے جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا, ان کی تو بات دوسری ہے. آپ میں سے تو کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں, ترجمہ سمجھ آ رہا ہے, تلاوت کیا ہو رہی ہے یہ پتا ہے. امام اعظم ہیں, کتنی فکریں, کتنے کام, کتنے امام اعظم کے اوپر بوجھ ہوگا, مگر آپ نے جب امام کے پیچھے اذا زلزلت کی یہ سورت سنی, امام صاحب نماز ختم ہونے کے بعد زاروں کتار رونے لگے اور فکر میں غرق ہو کر بیٹھ گئے. بزرگ فرماتے میں نے چراغ میں تیل تھوڑا تھا, قندیل میں تیل ڈال دیا, میں چپکے سے قندیل روشن ہو کر چلا گیا. پھر جب صبح صادق کے وقت میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی داڑھی پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والے, اور اے ذرہ بھر بدی کا برا بدلہ دینے والے, تو اپنے بندے نعمان ابو حنیفہ کو جہنم کی آگ اور اس کے لگ بھگ عذاب سے بچا لے, اور اپنی رحمت کی فضا میں اس کو داخل فرما لے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی اذان دی, امام اعظم نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے خبردار کسی کو ذکر مت کرنا. یہ کہہ کر فجر کی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے تکبیر پڑھی تو جماعت میں شریک ہو گئے اور ہمارے ساتھ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی. سوچئے میرے پیارے سے, ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے کئی علوم کی بنیاد ڈالی, جن کی کتابیں آج ہم پڑھ رہے ہیں, جن کے فیوز سے آج جامعہ چل رہے ہیں, ارے وہ پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے اور خوف خدا میں روتے بھی تھے, عبادت پر بھی استقامت تھی. آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ مدنی کام کیا ہے؟ یہ مدنی کام ہمیں عبادت پر ہی تو استقامت دلا رہا ہے. یعنی اگر آپ امام اعظم کی زندگی کو دیکھیے, دن کو مدرسہ ہے, علم کی محفلیں ہیں, اور اس کے بعد رات کو عبادت ہے. یہی تو دعوت اسلامی چاہتی ہے. آپ مدرسہ بھی پڑھیں تو رات کو نماز با جماعت نمازوں کی بھی پابندی ہو, اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی دیں, کسی کو مدرسہ پڑھائیں, کسی کو درس دیں, کسی کو گناہ کے دلدل سے بچائیں, خود مدنی انعام پر عمل کریں, تہجد کی نماز ادا کریں, رات کو گریہ وزاری کریں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, صبح اٹھنے کے بعد اشراق چاشت اور مدنی حلقے کی ترکیب ہو, اپنے درجے کے اندر نگاہیں نیچی ہوں. ارے آپ کی دعوت اسلامی آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ اور ان اسلاف کے طریقے پر چلانا چاہتی ہے, مگر ہم ہیں کہ ہم جناب جدول پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. بس بھائی ہمارا کام پڑھائی کرنا ہے, مدنی کام ہم سے نہیں ہوتا, یہ حلقوں میں ہم سے نہیں بیٹھا جاتا, یہ مدنی انعامات پر عمل ہم سے نہیں ہوتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ اسلاف نے یہ بات ثابت کی ہے. آپ کہیں کہ جناب ہمارا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, ہمیں پڑھنے کو وقت تھوڑا ملتا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت ہمیں پہلے پڑھنے دیجئے, پھر مدنی کام کر لیں گے. مجھے بتائیے امام اعظم سے زیادہ پڑھے لکھے تو آپ نہیں
नहीं है। अरे उनको कितने फतावे मौरखीन लिखते हैं। सारी रात इबादत करने के बाद जब आप सुबह महफिल में आकर बैठते, अपने दर्स में बैठते, कोई छोटे शागिर्द सामने न थे, बल्कि आपके सामने जब आप पढ़ाते तो इमाम अबू यूसुफ जैसे, इमाम मोहम्मद, इमाम जफर, इमाम हसन, दाऊद ताई वगैरह जैसे सैकड़ों इल्म अमल के पहाड़ जो तलबा होते वो सामने बैठते, इमाम आजम सबको मुतमईन करते। और फिर फकत ये काम ना था बल्कि थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने कारोबार पर भी जाते थे। बताइए कैसा मैनेज किया था अपने वक्त को। इबादत भी थी, खौफे खुदा भी था, गिरियावजारी भी थी, इल्म भी था, ताल्लुम भी था, अपना कारोबार भी था। और आज हम कहते हैं हमसे एक ही काम करवाइए। फिर इस्तिकामत कैसे मिलेगी? कैसे हम जनाब दावत इस्लामी की अहम जिम्मेदारियों पर आएंगे? ये ऐलान कई बार आपने सुना। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा वो उलमा और मुफ्तियाने किराम पर हो। मुझे बताइए, आप बताइए कि क्या हमारे अंदर ये गट्स हैं? क्या हम इतनी तंजीमी समझबूझ रखते हैं कि हम जनाब डिवीजन सतह के जिम्मेदार बन जाएं, मुल्क सतह के जिम्मेदार बन जाएं, फिर शूरा में आ जाएं? तो हमें ये दोनों काम बैन चलाने होंगे। अब आप कहेंगे जनाब हमें तो 2 घंटे ही दिए गए मदनी काम के और पढ़ाई का वक्त काफी ज्यादा है। देखिए आपकी पढ़ाई भी मदनी काम है और आपका मदनी काम भी पढ़ाई है। अगर ये समझ लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। हम जब दोनों को अलग करेंगे तो फिर हमें वक्त को तायुन करने में मुश्किल होगा। उस्ताद अगर दर्जे के अंदर कुछ देर मदनी इनामात पर कलाम कर लें, उस्ताद अगर दर्जे के अंदर अपना मदनी हुलिया अपनाकर निगाहें नीची रख के एक ताजीम वाली गुफ्तगू माशाल्लाह असातिज़ा फरमाते हैं, आप जनाब का अंदाज इख्तियार करें, ये भी मदनी काम हो रहा है। तलबा असातिज़ा का अदब करें, मदनी हुलिये के साथ दर्जे में बैठे हैं, आखिरत की फिक्र की बातें हो रही हैं। अरे हमने वो भी दर्जे देखे हैं कि बुखारी शरीफ में जब इश्क़े रसूल की अहादीस आती थी, उस्ताद के भी आंसू बहते थे, तलबा भी रोते थे। जब खौफे खुदा का वक्त आता था, तलबा की चीखें बुलंद हो जाती थी। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दर्जे के अंदर भी फिक्र मदीना है, दर्जे के अंदर भी मदनी काम है। 5 नमाजें तो आप मस्जिद में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन जामियात के साथ दुनिया भर में मसाजिद हैं। अरे 5 वक्त आप अगर मस्जिद में आ रहे हैं तो मुझे बताइए इन 5 औकात मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद दर्स दे दिया जाए, दर्स के बाद नमाजियों से मुलाकात की जाए। मुझे बताइए जामियतुल मदीना का तालिब इल्म जिस मस्जिद में नमाज पढ़े उस मस्जिद के नमाजियों में तो धूम पड़ जानी चाहिए कि कैसे बाअदब तकबीर उला के साथ जमात अदा करने वाले, पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले ये जामिया के तलबा हैं। नमाज के बाद बड़े पुरतपाक तरीके से मिलते हैं, हमको नेकी की दावत देते हैं। और कोई किसी बुजुर्ग पर इनफरादी कोशिश कर रहा हो, कोई किसी नौजवान पर इनफरादी कोशिश कर रहा हो, कोई किसी नए आने वाले नमाजी पर इनफरादी कोशिश करे, ये भी तो मदनी काम है। ये आपके जदवल को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यह है कि माज अल्लाह बाज जगहों पर तो यह शिकायत मिलती है कि जामिया बराबर में है, जमात में आपके तलबा कम आते हैं, तकबीर उला इनकी फौत हो जाती है, नमाज पढ़ते ही सबसे पहले ये बसेस से बाहर निकल जाते हैं। हमारा ये काम नहीं है। हम दावत इस्लामी वाले हैं, आवाम हमारे पास आ रही है, हमारा काम इनफरादी कोशिश करना है। अरे उस मस्जिद में तो नमाजी ही नमाजी होने चाहिए जिसके बराबर में जामिया हो, इनफरादी कोशिश हो, मुलाकात हो और मदनी कामों की धूमें पड़ जाएं। आपके 2 घंटे मदनी काम के जरूर हैं, असर से मगरिब आप मदनी काम करते हैं, ठीक है, इसके अलावा 5 नमाजें आपके लिए मदनी काम के लिए हैं। इनफरादी कोशिश दावत इस्लामी की जान है, दावत इस्लामी की रूह है। आप ऐसे खुश इखलाक और मोहब्बत के साथ काम करने वाले बन जाएं तो फिर इंशाअल्लाह आप कितने दाखिले तो जामिया में खुद करवा लेंगे, कितनों को इमामा पहना देंगे, कितनों को दाढ़ी रखवा देंगे, कितनों को मदनी लिबास पहना देंगे। प्रॉब्लम यह है हम एक हॉल में गिरफ्तार हैं, एक इमारत है और हम हैं मस्जिद से, नमाजियों से, आने वालों से हमारा ताल्लुक कितना है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करें कि इस्तिकामत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इंशाअल्लाह अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे और मदनी काम भी जारी रखेंगे और कामिल आलिम दीन मदनी बनकर पूरी दुनिया में जाकर दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें बचाएंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आपको मुख्तसर वक्त में बुजुर्गान दीन के चंद वाकयात भी पेश किए और ये बताया। अब आप में से हो सकता है किसी के ज़हन में ये ख्याल आए कि अब हमारे जिम्मेदार ने बयान में उनके वाकयात बयान किए जो सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं, तारीख में बड़े बड़े इनके नाम हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं, छोटे से हैं, हम कहाँ से ये काम कर सकते हैं। चले मैं आपको पुरानी बात नहीं करता। आप कहेंगे 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आज का ज़माना और है, जिम्मेदारियां और हैं, परेशानियां और हैं, प्रॉब्लम्स और हैं, आज के दौर की जनाब और तकाजे हैं। चलें ज़्यादा दूर नहीं जाते। आज से 29-30 साल पहले एक नौजवान था, गरीब था, पैसा भी जेब में नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था,
کوئی بہت بڑا نام بھی نہیں تھا، ہر طرف مشکلات تھی، نہ گاڑی تھی نہ اسکوٹر تھی، کبھی جھاڑو بیچتا، کبھی عطر بیچتا، کبھی اگربتی بیچتا، اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ. اس کے اندر یہ جذبہ تھا، اس کے اندر استقامت کی دولت تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لوگوں نے دھکے مارے، پتھر بار برسائے، مسجد میں جاتے لوگ کہتے ہمارے پاس نہ آئیے، ہم کافی ہیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کیوں آتے ہیں؟ کوئی بیان کے لیے نہ بلاتا، خود مسجد میں جاتے، کبھی درس دیتے، کبھی بیان کرتے، اپنے گھر سے ٹفن ساتھ لیتے، کبھی کسی کو کھانا کھلاتے، اور کبھی کسی کے کھانے کی تو نوبت ہی نہ ہوتی، اپنا کھانا کھلاتے، کبھی بس کے اندر لٹک کر جاتے. آہستہ آہستہ اس نوجوان کی استقامت نے، اس کی بلند ہمتوں نے، اس کی اخلاص نے، اس کی للہیت نے یہ ترقی دی کہ اس اکیلے نوجوان نے وہ کام کر کے دکھا دیا. عبادت کو بھی سامنے رکھا، علم بھی سیکھتا رہا، علم بھی پڑھتا رہا، دوسروں کو بھی پڑھاتا رہا، نیکی کی دعوت دیتا رہا، اور عزم و استقلال کا پیکر رہا. اس پر پتھر برسائے گئے، اس کو دھکے دیے گئے، اس کو چانٹے مارے گئے. وہ غریب آدمی جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ تھا، جس کے پاس کوئی حوصلہ دینے والا نہ تھا، حوصلہ تو ضرور تھا، کوئی ہمت بندھانے والا نہ تھا، کوئی پیٹھ تھپکنے والا نہ تھا، کوئی نعرے لگانے والا نہ تھا. آج جامعہ میں ہم جاتے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، ہم جا کر کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارے درجوں میں پنکھے چل رہے ہیں، ہمیں جناب اساتذہ گرم ہیں، ہمیں تنخواہ کی فکر نہیں ہے. ارے اس نوجوان کو تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اگلے 2 دن بعد میرے گھر میں کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کبھی اگربتی، کبھی عطر، کبھی جھاڑو، کیا کیا نہیں بیچا، مگر نیکی کی دعوت دیتے دیتے اس مرد کلندر نے فقط 30 سال کے اندر وہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 70 سے زائد ملک ہیں، ہزاروں شہر ہیں، سینکڑوں فیضان مدینہ ہے، 850 جامعات اور مدارس ہیں، وہ سب کے سب اس مرد کلندر کا فیض ہے. یہ استقامت کا پہاڑ، یہ علم کا پہاڑ، یہ عمل کا پہاڑ، یہ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا پیر امیر اہل سنت ہے. آج اولا کا طالب علم ثانیہ میں جاتے ہوئے سوچتا ہے جاؤں نہ جاؤں، جامعہ پڑھوں نہ پڑھوں. ثانیہ والا سوچتا ہے ثالثہ سے پہلے چھوڑ دیتا ہوں. ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ایک چھوٹا ذمہ دار اپنے علاقے میں کام کرتے کرتے دل توڑ دیتا ہے. میرے نگران نے یہ کہہ دیا، ارے میں اب کام نہیں کروں گا، میں درس نہیں دوں گا، آئندہ سے میں ناظم نہیں بنوں گا، میں استاد کیوں بنوں، مجھے جناب مجلس والے پوچھتے نہیں ہیں. اتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہو. ارے اب سوچئے تو صحیح، اگر آج سے 30 سال پہلے وہ نوجوان جس کو لوگ دھکے دیتے تھے، کھانا نہ پوچھتے تھے، بری باتیں اس کے بارے میں کہتے تھے، کیا کچھ نہیں کہا میرے امیر اہل سنت کو، کتنے فتاوے جاری ہوئے آپ سب جانتے ہیں. اگر وہ ہمت توڑ دیتے، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، 5 10 سال 15 سال پہلے اپنی زندگی کو ریوائنڈ کیجئے، اپنے سر کے بارے میں سوچئے. سر ننگا تھا، انگریزی بال تھے، اس جسم پر انگریزی لباس تھا، چہرے پر داڑھی نہ تھی. ارے جائیے پیچھے اپنے ماضی میں. اگر وہ نوجوان، وہ مرد کلندر استقامت چھوڑ دیتا، اگر اس وقت میرے امیر اہل سنت ہمت ہار دیتے، وہ بھی آپ کی طرح گھر جا کے بیٹھ جاتے کہ نہیں اب میں کام نہیں کرتا، میں اور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ پوچھئے اپنے آپ سے. آج عالم دین بن رہے ہو، تھوڑے سال پہلے کہاں تھے؟ دعوت اسلامی کیا تھی؟ علم دین کیا تھا؟ آخرت کی فکر کیا تھی؟ مدنی لباس کیا تھا؟ سنت رسول کیا تھی؟ کیا کچھ پتا تھا؟ ارے جو کچھ ہے وہ میرے پیر کا فیضان ہے. آج انہوں نے ہمت نہ چھوڑی. اگر وہ چھوڑ دیتے ہمت، دل توڑ لیتے، گھر بیٹھ جاتے، تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ پوچھئے اپنے آپ سے. آج میں جو کچھ ہوں اس کی استقامت کا صدقہ ہے، اور آج میں استقامت کا دامن چھوڑوں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کی مرشد، آپ کے پیر، آپ کے محسن مجھ سے اور آپ سے کیا توقع لگا کے بیٹھے ہیں؟ اس لیے جامعہ میں آئے ہیں کہ ہمارے پاس مدنی کام کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے جامعہ میں آئے کہ ہم پڑھائی نہیں کریں گے، اس لیے جامعہ میں آئے کہ ہم جناب مرکز کی پالیسیز پر عمل نہیں کریں گے. اتنے احسانات کا یہ بدلہ دے رہے ہیں ہم. سوچئے اگر وہ استقامت نہ اپناتے، وہ اپنی ہمت کو پائیدار نہ رکھتے، تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پھرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا. جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور مدنی چینل کے ناظرین جو آج دعوت اسلامی کے ماحول میں ہو، تھوڑا پیچھے جائیے. ارے زیادہ پیچھے نہیں بھیج رہا. آج سے 5-10 سال پہلے جب ماحول میں نہ آئے تھے تو اپنا وہ چہرہ سامنے لائیے. آج تو میں علم دین کی مسلک پر ہوں، ورنہ کسی گندی نالی کا کیڑا ہوتا اگر میرے مرشد
دعوت اسلامی کا کام نہ کرتے. پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا, میرے پیر نے سنبھالا, میرے پیر نے سنبھالا, اتار رہنما ہے, اتار رہنما ہے, اتار رہنما ہے. آج ایسی پکی نیت کر لو, کبھی بھی اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے, کبھی اپنے قدموں میں لغزش نہیں آنے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے مجھے جامعہ نہیں چھوڑنا, کچھ بھی ہو جائے مجھے مدنی کام اور اپنی پڑھائی سے منہ نہیں موڑنا, کچھ بھی ہو جائے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پیچھے نہیں جانا. ارے اتنے احسان ہے مجھ پر دعوت اسلامی کے کہ اب میں اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا, مگر اپنے پیر کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ایک کامل مدنی بن کر, ایک مبلغ دعوت اسلامی بن کر انشاءاللہ اپنے پیر کی آنکھوں کا تارا بنوں گا, اپنے پیر کی دل کی ٹھنڈک بنوں گا. اور شیطان لعین کو یہ جواب دے دیں کہ سن لے لعین شیطان لے جاؤں گا میں ایمان, سن لے لعین شیطان لے جاؤں گا میں ایمان, تیرا چلے نہ چکر, چکر اتار رہنما ہے, اتار رہنما ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے, مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے, مدنی حلیے پر عمل کریں گے, جدول پر عمل کریں گے, بھرپور پڑھائی کریں گے, اساتذہ کا ادب کریں گے, جیسا باپا چاہتے ہیں ایسا مدنی بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.